سال میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ نے کافی حد تک بہتری کے لیے کام کیے ہیں، ہر محکمے نے کام کیے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی جو آپ کے سوالات ہوں گے اس پہ بھی جواب دیں گے. اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی اپنی 1 سال کی کارکردگی چند دنوں میں میڈیا کے سامنے لے کر آئیں گے کہ 1 سال میں حکومت سندھ نے کون کون سے مائل سٹون جو ہیں وہ اچیو کیے ہیں. آج کابینہ میں جو فیصلے ہوئے اس میں ڈاؤ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام ڈاؤ سائنس فاؤنڈیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. ڈاؤ سائنس فاؤنڈیشن کمپنی جو ہے وہ ڈاگ بائٹ وغیرہ اس طرح کی جو ادویات ہیں وہ بھی ڈاؤ سائنس فاؤنڈیشن کمپنی جو ہے وہ بنائے گی، اور جو سنیک بائٹ کی جو ہوتی ہیں ویکسینیشنز اور ادویات وہ بھی یہ ڈاؤ سائنس فاؤنڈیشن بنائے گی. میہڑ میں جو ہے وہ زیبسٹ کے لیے پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کی منظوری بھی آج سندھ کابینہ نے دی ہے. اب میہڑ میں بھی جو دادو ضلع کا ایک تحصیل ہے اس میں زیبسٹ کا پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بنایا جائے گا، جس سے وہاں کے نوجوانوں کے لیے ہنر سیکھنے کے لیے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے ٹریننگ کے ذریعے ان کو جو ہے وہ موقع ملیں گے. جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے، سندھ کابینہ نے آج منظوری دی ہے کہ ہم مزید بسز جو ہیں وہ سندھ کے لوگوں کے لیے پروکیور کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں جو میں پہلے کہتا ہوا تھا کہ ڈبل ڈیکر بسز جو ہیں اس کے بھی منظوری دی گئی ہے کہ ڈبل ڈیکر بسز جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہم لیں گے. اور ڈبل ڈیکر بس سے جو ہے وہ اسی شہر میں جہاں پہ ہمارا اسپیس کا ایشو ہوتا ہے، ڈیزل کا اسپیس ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے، کہ اسی ڈیزل میں اور اسپیس بس کی وہی روڈ پہ لیں گے، لیکن اس سے جو ہے زیادہ پیسنجر جو سے مستفید ہو سکیں گے. K4 کے منصوبے کے لیے کلری بگار فیڈر اور کینجر جھیل کی توسیع کا منصوبے کی لاگت پر بھی منظور کر دیا گیا ہے. K4 منصوبہ جو ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ منصوبہ ہے، اور اس کے لیے جو بھی بیچ میں ریکوائرڈ چیزیں تھیں اس کو پورا کرنے کے لیے چیزیں کوشش کی گئی ہے. کابینہ نے اینٹی نارکوٹکس کو آٹومیٹڈ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ریکارڈ کو بھی آٹومیٹڈ کیا جائے. اور کابینہ نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے K4 منصوبے کے لیے ٹرانسمیشن لائن جو دھابے جی تک بچھانے کی منظوری وہ بھی دے دی گئی ہے. جو ڈبل کیبن گاڑیاں تھیں جو کہ جس کو ویگوز کہا جاتا ہے، وہ لوگ بچت کے لیے ہمیشہ کوششیں کرتے تھے کہ کمرشل رجسٹر کراتے تھے. لوگ پرسنل یوز کے لیے گاڑی رکھتے تھے، اس کو کمرشل رجسٹر کراتے تھے تاکہ ٹیکس بچا سکیں. تو کابینہ نے اس کو بھی اب سسٹم ختم کر دیا ہے کہ اب ان فیوچر جو گاڑیاں رجسٹر ہوں گی وہ سب ایک ہی کیٹیگری میں ہوں گی اور کوئی شخص بھی اپنا ٹیکس سیو نہیں کر سکے گا. جو پریمیم نمبر پلیٹس کا آکشن ہوا تھا جو ہم نے منعقد کیا تھا لاسٹ ایئر، اس کے بھی جو پیسے ہیں وہ کابینہ نے منظور دے دی کہ وہ پیسے اب جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا جو سیل ہے اس کو حکومت سندھ کو وہ پیسے ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آکشن ہوا تھا پاکستان میں، پہلی مرتبہ یہ نمبر پلیٹ کا آپشن ہوا تھا جس میں ہم نے 10-10 کروڑ روپے کی بھی ایک نمبر پلیٹ بیچی ہے، جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں سمجھتا ہوں کہ پہلا یہ انسیڈنٹ تھا، یہ پہلا یہ واقعہ تھا کہ ہم نے اس کو منعقد کیا. اور اب جو ہے جو بھی اسے جو پیسے جمع ہوئے ہیں وہ پیسے کابینہ نے منظوری دے دی ہے کہ وہ اب اسے جو ہم نے وعدہ لوگوں سے کیا تھا کہ یہ پیسے ہم آپ سے اس لیے لے رہے ہیں کہ اس کی جو آمدنی ہوگی وہ فلڈ افیکٹڈ لوگوں کے لیے گھر بنانے کے لیے ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی آج کابینہ نے منظور کر دی، بہت اچھا وہ چیز ہوئی ہے. الیکٹریکل بسز کی بھی جو ہے مزید پروکیورمنٹ کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے ہمیں. اس میں ایک چیز کہوں گا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب پہلی مرتبہ اوتھ لے کر آئے تھے کراچی، تو انہوں نے ایک میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے 180 بسوں کا وعدہ کیا تھا. اور سندھ حکومت نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جتنے فیڈرل گورنمنٹ پیسے ڈالے گی اتنے پیسے ہم بھی ڈالیں گے، اور 360 بسز کی ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی.
پرائم منسٹر نے وعدہ کیا تھا کہ 180 بسز جو ہیں وہ وفاقی حکومت دے گی، لیکن جو بجٹ آیا 2025 والا اس میں ایک بس بھی فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں دی ہمیں. تو اس پہ آج بات چیت ہوئی، اس پہ ہمیں تشویش بھی ہے، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو دوبارہ خط لکھیں گے. آپ تمام صحافیوں کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر صاحب آئے تھے اور وہ اعلان اس وقت فیڈرل انفارمیشن سیکرٹری صاحب نے، منسٹر صاحب نے بھی کیا تھا. ہم نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے بسز دے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پورا سال گزر گیا، وہ بسز نہ آئیں اور نہ ہی جو ہے انہوں نے بجٹ میں ریفلیکٹ کی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ ہم التجا کریں گے پرائم منسٹر صاحب سے کہ جو کمٹمنٹ آپ کراچی میں کر کے گئے ہیں، جو وعدہ آپ نے سندھ کی عوام سے کیا تھا، مہربانی کر کے اس وعدے کی وفا کریں اور وہ بسز جو ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کریں. اس کے علاوہ ایک اور پروجیکٹ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہایتی امپورٹنٹ ہے. دیکھو، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ KWSSIP جو ہے، جس میں کراچی میں پانی کے ایشوز پہ جو وہ پروجیکٹ جس طرح نگرانی کر رہا ہے، حکومت سندھ کراچی کے لیے ان پانی کی اسکیموں کے لیے $1.6 بلین خرچ کر رہی ہے. $1.6 بلین صرف کراچی کے پانی کے منصوبہ پر حکومت سندھ خرچ کر رہی ہے. اس کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے، بہت بڑی ایک مطلب ان کی سہولت کے لیے یہ اپرچونٹی ہے جو حکومت سندھ دے رہی ہے. پھر آج ایک اور نہایتی اہم پروگرام، پہلے آپ کو پتا ہے کہ انرجی ڈپارٹمنٹ جو کہ بہت افیکٹولی کام کر رہا ہے، 2 لاکھ گھروں کو ورلڈ بینک کے ساتھ انرجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سولر سسٹمز ان کے گھروں پہ دے رہا ہے. آج منظوری دی ہے کہ 2.5 لاکھ اور گھروں کو حکومت سندھ 2.5 لاکھ مزید گھروں کو سولر انرجی کی وہ پلیٹس دینے جا رہی ہے، اور اس سے مزید لوگوں کے گھروں میں، جن کے گھروں پہ اس وقت وہ بجلی کے کنیکشن نہیں ہیں یا جن کے بجلی کے کنیکشن کٹے ہوئے ہیں یا جو افورڈ نہیں کر سکتے بجلی، ان کو حکومت سندھ کی جانب سے 2.5 لاکھ اور خاندانوں کو انڈر دا ویژن آف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سولوشن حکومت سندھ دینے جا رہی ہے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، حکومت سندھ کا ٹرانسپورٹ محکمہ پاکستان میں پہلی مرتبہ جو خواتین ہیں ان کے لیے یہ میں خاص طور پہ خوشخبری سمجھتا ہوں کہ ان کو فری آف کاسٹ پنک اسکوٹرز دینے جا رہے ہیں، فری آف کاسٹ. اس میں یہ ہوگا کہ وہ خواتین جن کے پاس 2 ویلر لائسنس ہوگا، مطلب بائک چلانے کا لائسنس ہوگا، تو اس اعلامیے کے ساتھ میں ان سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی ہماری بہنیں ہیں وہ اگر موٹر سائیکل یا اسکوٹر چلانا نہیں جانتی تو وہ اس کی ٹریننگ کر لیں، اور اس کی ٹریننگ کے لیے بعد آپ اپنا لائسنس ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے لے لیں. ڈرائیونگ لائسنس برانچ سے جب آپ لائسنس لیں گے، اس کے بعد چند ہی ہفتوں میں ہم اس اسکیم کو لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اوپن بیلٹنگ ہوگی، اور بیلٹنگ بھی میڈیا کے سامنے ہی ہوگی. آپ سب لوگ میڈیا، جب ہمیں پہلی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ بیلٹنگ کرنے جائے گا تو میرا یہ ہوگا کہ ہر مہینے ہم بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں. بائی دا وے ہر مہینے میڈیا کے سامنے بیلٹنگ ہوگی، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بیلٹنگ ہوگی، اور اس میں وہ خواتین جو اس کرائیٹیریا کو جو میچ کرتی ہے، اس میں کرائیٹیریا ہم نے یہ رکھا ہے کہ یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہو، یا تو وہ کوئی کاروبار یا کہیں پہ جاب کرنے والی وہ بہن ہو ہماری، وہ اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ہوگا، اس کو ہم جو ہے وہ کوالیفائی کرے گی اس بیلٹنگ کے لیے. ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر کوئی ہماری ایسی بہن جو سمجھتی ہے کہ وہ نہیں آتی بائک چلانا اور وہ سیکھنا چاہتی ہے، تو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ لیڈی انسٹرکٹرز رکھ رہا ہے جو ان خواتین کو ڈرائیونگ بائک چلانا سکھائیں گے بھی صحیح ہم لوگ. اس سے یہ ہوگا کہ وہ خواتین، جس طرح پہلے ہم نے خواتین کو ڈرائیونگ کی جو ہے وہ کورسز کروائے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے، اور اسی طریقے سے ہم خواتین کو موٹر بائک کی بھی، اس کے اسکوٹر کی بھی اس کی ٹریننگ کروائیں گے. ٹریننگ کروانے کے بعد انہوں نے لائسنس کے لیے پھر بھی اپلائی کرنا ہوگا ڈرائیونگ لائسنس برانچ کو.
جب وہ ڈرائیونگ لائسنس برانچ نے ان کو پاس کر لیا کہ ہاں یہ ڈرائیونگ کے قابل ہیں, ان کو لائسنس ایشو ہو گیا, دین دے ول بی ایلیجیبل ٹو پارٹیسپیٹ ان دس بیلٹنگ. اس میں جس کو بھی بائک ملے گی وہ 7 سال تک اس بائک کو بیچ نہیں سکے گا. فری آف کاسٹ الیکٹرک بائک ملے گی, اور اس کی منیمم پرائز 2.5 لاکھ بھی ہے, 2.25 لاکھ بھی ہے, 3 لاکھ بھی ہے, 3.5 لاکھ بھی ہے. پھر اس میں کیٹیگریز ہیں. ہم دیکھیں گے کوئی اچھی کیٹیگری کی بائک اوپن بڈنگ کے ذریعے ہم کال کریں گے, جس کی ڈیوریبلٹی ملے, جس کی ہمیں گارنٹی ملے, جس کی زیادہ سسٹینیبلٹی ملے, وہ پھر ہم پروکیور کریں گے, اور وہ پھر وہ ہم ہمارے اس صوبے کی بچیوں کو ہم وہ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ملے گا. اس سے ہم وومن امپاورمنٹ کی جو ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی بات کرتی ہوئی آئی ہے, جس نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جس طریقے سے فرسٹ وومن بینک بنائی, فرسٹ وومن پولیس اسٹیشن بنایا, پھر لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام بی بی شہید نے شروع کیا, پھر محترمہ آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا, خواتین کو امپاور کیا, پھر چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے بے نظیر یہ جو سندھ پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے اس کو لانچ کیا, اور اس میں بھی جو گھر کی ہاؤس ہولڈ تھی ان کو زمین کا ٹائٹل دیا. تو ہم خواتین کو پیپلز پارٹی, آپ دیکھیں کہ کس حد تک پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو خواتین کو امپاور کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے, ہر ممکن آپشن کو ہم لے کے آ رہے ہیں. یہ بھی اس کا ایک چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. اس میں بھی ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جب یہ اسکوٹر چلائیں گی تو اس سے آپ کو یہ بھی ہوگا کہ جی آپ کی سوسائٹی میں بھی ایک پازیٹیو چیز آئے گی کہ جی ہم خواتین کو کس طرح مواقع دے رہے ہیں, ان کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے, ان کے لیے پیپلز پارٹی کے دور میں ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں وومن کیڈٹ کالجز بنائے, جو کہ شہید بے نظیر آباد اور لاڑکانوں میں قائم ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس وقت کیڈٹ کالجز میں پڑھ رہی ہیں. اسی طریقے سے وہ ان کے لیے سیپریٹ بسز ہیں کہ وہ سینس آف سیکورٹی سے اب وہ اپنی وہ بائک بھی چلائیں گے. اور پھر ہم ٹرانسپورٹ محکمہ جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ منتھ تک ہماری کوشش ہے کہ ہم پنک ٹیکسیز بھی شروع کریں, ٹیکسی ڈرائیور بھی خواتین ہوں گی. تو ہمیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے, یہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہے, اور یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مین سوچ ان کی تھی, جس کو بروکار لاتے ہوئے پیپلز پارٹی ہمارے ملک کی جو سب سے بڑی میجورٹی ہے خواتین کی, اس کو مضبوط کرنے کے لیے دن اور رات جو ہے وہ اس طرح کے پروجیکٹس اور پروگرامز لے کے آ رہے ہیں, جس سے خواتین کو امپاور ہو. اس تھرڈ ورلڈ سوسائٹی میں جہاں پہ خواتین کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا, جس میں خواتین کو گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی تھی, جس میں خواتین کے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے تھے. آج سے 15-20 سال آپ پہلے دیکھیں گے بہت سارے علاقے تھے جہاں خواتین کے ووٹ کاسٹ تک نہیں ہوتے تھے. آج وہاں پہ خواتین الیکشنز بھی لڑ رہی ہیں الحمدللہ. وہاں پہ آج خواتین جو ہے وہ اپنے ہر اس کام میں آ گئے ہیں. تو اس کو امپاور کرنے کے لیے, مزید امپاور کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی کوششیں کر رہی ہے. اس کے علاوہ